بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک مشفق دوست کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ لوگ اپنی غلط روش کو چھوڑ کر تباہی سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مقدس آرزو اس قدر شدت اختیار کر جاتی تھی کہ اللہ کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ تو اس غم میں اپنی جان گلا لے گا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس سلسلہ میں سورہ یونس میں آپ سے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہتا کہ نوع انسانی توہن کرہن ایک ہی راستے پر چلتے تو اس کے لیے ایسا کرنا کیا مشکل تھا۔ وہ انہیں حیوانات کی طرح اختیار و ارادہ سے عاری مجبور پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انسان کو انتخاب اور اختیار کی صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ جو راستہ چاہے برضا و رغبت خود اختیار کرے۔ اس باب میں یہ ہمارا قانون ہے۔ آفا انتو تکرہوا الناس حتی یکونوا مؤمنین، یہ یونس کی 99 نمبر آیت ہے۔ لیکن تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو مجبوراً مومن بنا دے۔ یاد رکھو، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ۔ یہ باذن اللہ کو نمایاں کرنا، یہ باذن اللہ سے مراد کیا ہے؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، یہ 100 نمبر آیت ہے یونس کی۔ کوئی شخص بھی اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ کوئی شخص بھی اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اگر یہاں اذن کے معنی حکم یا اجازت لیے جائیں، یہ غور طلب بات ہے، اگر یہاں اذن کے معنی حکم یا اجازت لیے جائیں، یعنی یہ کہا جائے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، تو نہ صرف یہ کہ یہ چیز آفا انتو تکرہوا الناس، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا، یہ خلاف ہوگی، یہ بات اس چیز کے خلاف ہوگی۔ کیونکہ جب صورت یہ ہو کہ ایمان مشروط ہو جائے اللہ کے حکم یا اجازت سے، جب ایمان مشروط ہو جائے اللہ کے حکم یا اجازت سے تو انسان مجبور قرار پائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ارادہ اور اختیار کی بات کر رہا ہے کہ لیکن یہاں جو اگر اذن کے معنی یہ لیے جائیں کہ حکم ہو یا اجازت ہو تو ایمان مشروط ہو جائے اللہ کے حکم اور اجازت سے تو انسان مجبور قرار پا جائے گا، بلکہ یہ قرآن کی ساری تعلیم کے خلاف ہوگا۔ اس لیے یہاں اذن اللہ سے مراد اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے۔ یہ بات بھائیو غور کرنے والی ہے۔ اس لیے یہاں اذن اللہ سے مراد اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر و اکراہ نہیں۔ یہ بھائیو قانون ہے، دین کے معاملہ میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، جس کا جی چاہے مان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اب رہی یہ بات کہ انسان اپنا اختیار و ارادہ صحیح طور پر کس طرح استعمال کر سکتا ہے، تو اس کے لیے آیت کے اگلے حصہ میں یہ کہہ کر بات واضح کر دی کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اسی آیت 100 کے اندر ہی، جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان پر بات واضح نہیں ہوتی، وہ کنفیوزڈ رہتے ہیں۔ عقل و فکر سے کام لینا، لہٰذا اذن اللہ کا قانون، اللہ کا قانون یہ ہے کہ لوگ عقل و فکر سے کام لیں اور اپنے اختیار و ارادہ سے اپنے لیے راستے کا انتخاب کریں۔ یہ ہے قانون اللہ کا ایمان لانے کے لیے۔